السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے اسلامیات جو 9th کلاس کی ہے تو اس کا تیسرا سوال حل کریں گے۔ اس میں یہ شارٹ سوال جواب آتے ہیں جو اس دفعہ بورڈ والوں نے اناؤنس کیے ہیں، تو اس کا طریقہ کار کچھ انہوں نے یوں دیا ہے کہ اس سال تین تین پوائنٹس پوچھے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کی دو ویڈیوز میں ہم نے اسلامیات کی آیات اور احادیث کو آپ کے سامنے حل کیا تھا، اور اس میں انشاءاللہ ہم یہ سوال جواب حل کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے ہمارے پاس کہ اولاد کے کوئی 3 حقوق بیان کیجئے۔ جواب ہے اس کا کہ اپنی اولاد کو بھوک و تنگ دستی کی وجہ سے قتل نہ کرنا، اولاد پر بیجا سختی اور تشدد سے پرہیز کرنا، اور ان سے پیار، شفقت اور محبت والا رویہ رکھنا، ان کے درمیان برابری اور انصاف کا معاملہ رکھنا، بیٹوں کی طرح بیٹیوں کو بھی مال و جائیداد میں ان کا حصہ دینا۔ سوال نمبر 2 ہے مال حاصل کرنے کے 3 ناجائز طریقے تحریر کیجئے۔ جواب ہے کہ مال حاصل کرنے کے 3 ناجائز طریقے درج ذیل ہیں۔ چوری اور ڈکیتی کر کے کسی کا مال حاصل کرنا، غصب، دھوس، دھوکہ، دھوس مانے دھوکہ اور غصب مانے چھیننا، اور رشوت کے ذریعے کسی کا مال ہتھیانا، ملاوٹ اور ناپ تول میں کمی وغیرہ کر کے ذریعے مال کمانا۔ نمبر 3 ہے غلبہ و اقتدار ملنے کے بعد مسلمان حکمرانوں کے فرائض کیا ہوں گے؟ 3 فرائض تحریر کیجئے۔ جواب ہے کہ غلبہ و اقتدار ملنے کے بعد مسلمان حکمرانوں کے فرائض درج ذیل ہوں گے۔ نمبر 1 نماز قائم کرنا، جس کے ذریعے انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو سکے، زکوٰۃ کی ادائیگی کو یقینی بنانا تاکہ لوگوں کی ضروریات کے لیے مناسب انتظامات ہو سکیں، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا تاکہ امن و امان قائم رہے۔ سوال نمبر 4 ہے یہ حدیث کے لغوی اور اصطلاحی معنی تحریر کیجئے یا سنت کے لغوی اور اصطلاحی معنی تحریر کیجئے۔ جواب ہے کہ لفظ حدیث کے لغوی معنی بات چیت اور نئی چیز کے ہیں۔ اصطلاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ سنت کے لغوی معنی طریقہ اور راستہ کے ہیں۔ اصطلاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کے اختیار کردہ طریقے کو سنت کہا جاتا ہے۔ اس عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو سنت کہلاتا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے کہ روزے کے متعلق کسی ایک حدیث کا ترجمہ تحریر کیجئے۔ جواب ہے کہ روزے کی فضیلت کے متعلق کسی ایک حدیث کا ترجمہ درج ذیل ہے۔ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے سبب اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ نمبر 6 سوال ہے کہ ہجرت مدینہ کے کوئی 3 اسباب تحریر کیجئے۔ جواب ہے کہ ہجرت مدینہ کے کوئی 3 اسباب درج ذیل ہیں۔ یہ یہاں کمپوزنگ میں شاید تھوڑی سی گڑبڑ ہے کہ اعلان نبوت کے بعد مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بن گئے تھے، اور مکہ کے لوگوں نے اسلام قبول کرنے والے ہر شخص پر مظالم ڈھائے اور ان کو جسمانی اور ذہنی تکلیفوں میں مبتلا کیا۔ مسلمانوں کو 3 سال تک شعب ابی طالب میں محصور رہنا پڑا۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے کہ مکی اور مدنی صورتوں میں فرق تحریر کیجئے۔ جواب ہے کہ مکی اور مدنی صورتوں میں فرق اس طرح کیا جا سکتا ہے۔ مکی صورتیں وہ کہلاتی ہیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی صورتیں وہ کہلاتی ہیں جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی۔ دوسرا فرق یہ کہ مکی صورتیں عمومی طور پر مختصر ہیں، ان میں اکثر توحید، رسالت کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور
مدنی صورتوں میں دوسرا فرق یہ ہے کہ مدنی صورتیں تفصیلی ہیں، ان میں زیادہ تر شریعت کے احکامات، سزائیں اور حدود وغیرہ بیان کیے گئے ہیں۔ تیسرا فرق ہے کہ مکی صورتوں میں اس میں زیادہ تر مشرکین کو خطاب کر کے سمجھایا گیا ہے۔ مدنی صورتوں میں مسلمانوں کے ساتھ منافقین اور اہل کتاب کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ چوتھا فرق ہے کہ مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے اور مدنی صورتوں کی تعداد 28 ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 8 ہے کہ پہلی وحی کا صرف ترجمہ تحریر کیجیے۔ سورۃ العلق کی جو آیات پہلی وحی میں نازل ہوئی تھی تو ان کا ترجمہ تحریر کیجیے۔ تو یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے، جواب ہے کہ پہلی وحی کی آیات کا ترجمہ درج ذیل ہے۔ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے اور آپ کا رب سب سے بڑا کرم کرنے والا ہے، جس نے قلم سے سکھایا، یعنی جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ سوال نمبر 9 ہے کہ اچھے انسان کی کوئی 3 علامات تحریر کیجیے۔ جواب ہے کہ اچھے انسان کی خوبیاں درج ذیل ہیں: زندگی گزارنے میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا، دوسروں کو تکلیف دینے کے بجائے ان سے اچھا برتاؤ کرنا، لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا اور ان کی مالی مدد کرتے رہنا۔ سوال نمبر 10 ہے علم کی عظمت پر 3 جملے تحریر کیجیے۔ جواب ہے کہ علم کی عظمت پر 3 جملے درج ذیل ہیں: علم ہی کے ذریعے انسان کے لیے ساری کائنات مسخر کر دی گئی، یعنی اس کے تابع کر دی گئی، اس کے لیے آسان کر دی گئی۔ علم ہی کی وجہ سے انسانوں کو باقی مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے۔ علم ہی انبیاء علیہم السلام کی وراثت ہے۔ یہ 10 سوال ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اور کلاسز آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ان کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں تاکہ اور جو دوست سوالات وغیرہ حل کرنے ہیں ان کو بھی، تو ان تک بھی یہ ویڈیوز پہنچ جائے تاکہ وہ بھی اپنے پیپر کی تیاری اچھے طریقے سے کر سکیں۔ جزاک اللہ خیرا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔